بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 807۔ دعوتی کام ضروری ہے۔ دعوتی کام اور مخالفت۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام ضروری ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت جذبہ دعوت اور دعوتی جدوجہد کی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں تعارف اسلام اور اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمن عناصر اور مختلف ذرائع سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مسلسل غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور عام آدم زاد بھائیوں اور مختلف طبقات کے سامنے اسلام کی شبیہ اچھی شکل میں نہیں پیش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم اگر اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری اور کم ہمتی کی بات ہوگی۔ اگر کوئی شخص یا قوم ہماری اپنی شخصی اور خاندانی زندگی کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کرے تو کیا ایسی صورتحال کو لمحے بھر کے لیے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یاد رکھیے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو انسانوں کے سامنے مثبت انداز میں پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہو۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے اندر جذبہ دعوت بیدار نہ ہو جائے اور ہم دعوتی کام کو دیگر فرائض کی طرح دینی فریضہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ آج دنیا تمام میں صرف مسلمان ہی وہ گروہ ہیں جس کے پاس خالص حق موجود ہے اور عملی طور پر زندگیوں میں بھی کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی تمام قومیں، بالخصوص برصغیر کے ممالک کے باشندے، دین حق سے محروم ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ مسلمان نہ تو اپنی حیثیت کا شعور رکھتے ہیں اور نہ یہاں کے باشندوں کے بارے میں صحیح طور سے واقفیت ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انسانوں کی طرح دین حق کی فطرت پر پیدا کیا۔ دنیا بھر کے انسان دین حق سے محروم ضرور ہیں، لیکن متنفر نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اصلی فطرت شرک اور کفر کے باوجود پوری طرح مسخ نہیں ہوئی ہے۔ اب تک کے تجربات بتاتے ہیں کہ ان کے اندر بے شمار روحیں دین حق کی تلاش میں ہیں۔ دین حق کا تعارف سامنے آتے ہی وہ اپنی فطرت کے اس مطالبے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ دین حق کو چھپایا نہ جائے اور اس میں مداہنت نہ برتی جائے، بلکہ دین کا مکمل اور جامع تعارف ان کے سامنے لایا جائے، نیز قبولیت حق کے لیے ان کو دعوت دی جائے۔ مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑی امانت ہے جسے ان تک پہنچانا امانت داری کا تقاضا ہے۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر ان تک دین حق آخر کون پہنچائے گا؟ اس کام کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت تو نہیں آئے گی یا کوئی اور نئی مخلوق تو پیدا نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان جتنی جلد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے ان کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ وہ کتمان حق یعنی حق چھپانے کے مجرم قرار پائیں گے۔ اگر مسلمان اسلام کی عالمگیر اور آفاقی حیثیت اور اس کے مکمل نظام حیات اور مسائل کا واحد حل ہونے کی حیثیت کو غفلت، مرعوبیت یا احساس کمتری کی بنا پر عوام الناس سے چھپاتے ہیں تو جرم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔
جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو بغیر کسی کمی بیشی کے انسانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو دین آپ کو خدا کی طرف سے ملا تھا وہ جوں کا توں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اب یہ اس دین کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہوں تو خدا کے محبوب ٹھہریں گے، اور اگر اسے انہوں نے بھلا دیا تو خدا کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی۔ قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر رہے گی، اور اسے وہ کام انجام دینا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ آپ نے جس طرح امت کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا اور شہادت دی، اسی طرح اس امت کو بھی اپنے نبی کے طرز پر سارے انسانوں کے سامنے دین پیش کرنا ہوگا اور اپنی دعوتی کاوشوں اور قربانیوں سے اس کی گواہی دینی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کے شاہد بنو اور رسول تم پر شاہد بنے۔ فائدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی قسمت اس امت سے وابستہ ہے، وہ دین کی شہادت کا فرض انجام دے کر ان کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتی ہے، اور اگر ایسا کر لے تو اس سے یہ امت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگی اور خدا کے یہاں بے پایا اجر و ثواب کی مستحق ٹھہرے گی۔ لیکن اگر اس نے اس سے غفلت برتی تو دنیا بھر کی گمراہی کے لیے اس سے باز پرس ہوگی، اور ڈر ہے کہ بڑی سخت باز پرس ہو۔ لیکن افسوس کہ امت اپنی اس عظیم ذمہ داری کو بھول چکی ہے، شاید اس کو اس کا احساس تک نہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین میں خدا کے گواہ ہو۔ بخاری۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ امت خدا کی طرف سے حق کی شاہد ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ کون سی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے اور کون سی راہ خدا سے دور کرنے والی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون صراط مستقیم پر گامزن ہے اور کس نے ضلالت کی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ فائدہ یہ امت خدا کے دین کی امین ہے، کیونکہ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اس امت کے حوالے کیا ہے، اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو پھر دنیا میں یہ کسی طرح نیک انجام تک پہنچ نہ سکے گی۔ یہی بات ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب مشرکین مکہ اس امت کو ختم کرنے کے ارادے سے میدان بدر میں جمع ہوئے تھے کہ اے اللہ، اگر اہل اسلام کا یہ گروہ ختم ہو جائے گا تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ ہم لوگ خدا کے نزدیک صرف اسی وقت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش قرار پائیں گے جب ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ خدا کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچا چکے ہوں۔ اس وقت دین حق صرف امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس دین کو پیش نہ کیا اور عملاً اس کی شہادت نہ دی تو دنیا ہمیشہ کے لیے اس خیر سے محروم رہے گی، اور اس محرومی کا وبال امت مسلمہ کو اٹھانا پڑے گا۔ ایسی شکل میں قیامت کے روز خدا تعالی مسلمانوں کے بارے میں دنیا والوں سے پوچھے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرا نازل کردہ دین تھا اور جو میری ہدایت کے حامل تھے، انہوں نے اس سے تمہیں آگاہ کیا تھا یا نہیں؟ ہماری غفلت کی وجہ سے دنیا والے یہی جواب دیں گے، خدایا تیرے دین کے حامل تو سوئے ہوئے تھے اور ہمیں گمراہی میں چھوڑ رکھا تھا،
انہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور تیرا دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ جواب بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اس سے ہم پر انسانیت کو تباہ کرنے کا الزام ثابت ہو جائے گا اور ہم کسی طرح اپنے اس جرم کو چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو اس وقت خدا کی گرفت سے محفوظ رکھے گی؟ آج مسلمان کو اپنے اس جرم کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، ورنہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی اور دن کا سکون ختم ہو جاتا۔ دعوتی کام اور مخالفت۔ دعوتی کام میں مخالفت نمک کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح نمک کے بغیر کھانا پھیکا اور بے مزہ ہوتا ہے، اسی طرح مخالفت کے بغیر ہماری دعوتی محنت پھیکی اور بے مزہ ہے۔ مخالفت میں کام کرنے اور جمے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت نصیب ہوتی ہے جو موافقت کے ماحول میں 100 سال میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید بتا رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تبلیغی بریانی مخالفت کی چاشنی کے بغیر بے مزہ ہے۔ مخالفت کے دو نتیجے، پہلا اور بڑا عمدہ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر مخالفت جھیلتے جھیلتے آدمی سخت چٹان کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا اعتماد علی اللہ اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر لا یخافون لومۃ لائم کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے، یعنی بندے اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے انہیں بھوک پیاس ستائے یا عوام الناس یا بیجا مظالم یا قدم قدم پر ٹھوکریں اور ذلتیں، وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوتی محنت پر گامزن رہتے ہیں۔ 4000 بیرون ممالک کے ساتھی بغیر قصور کے قید کاٹی، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کی اس قید و بند کی قربانیوں نے سارے عالم کے دعوتی محنت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ساری دنیا میں ہزاروں جماعتیں اور لاکھوں افراد دعوتی فکروں میں قربانی اور اطاعت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف مخالفتوں کو برداشت کرنے اور صبر کرنے کا صلہ ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو تقوی اور صبر پر جمع رہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ فائدہ، داعی اللہ اسی کیفیت کے ساتھ اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جہاں کہیں مخالفت کا ماحول سامنے آتا ہے تو اس کا تعلق مع اللہ اور تکلان علی اللہ اسے مقربین کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس دعوتی کام میں خوف کی 1 ساعت امن و امان کے زمانوں کی ہزاروں ساعتوں سے افضل، ارفع اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے، اے ابو بکر، تم اپنی غار ثور کی خوفناک ساعتیں مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ آدمی محسوس تو کر سکتا ہے پر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا تجربہ ہمیں ان قسطوں کے لکھنے کی وجہ سے ہوا کہ سارے دنیا کے لوگ ایک طرف اور ہم ایک طرف، چلنا پھرنا مشکل، طرح طرح کے دھمکی آمیز میسیجز، گالیوں سے بھرے فون، گھر سے باہر نکلنا دشوار۔ شروع میں تو 99% لوگ مخالفت پر آمادہ تھے، لیکن اللہ کی مدد ہوتی رہی، لوگوں کو سمجھ ملتی رہی اور موافقین میں اضافہ ہوتا رہا۔ الحمدللہ شورائیت کا کالا سایہ چھٹ گیا، 99% مخالفت موافقت میں بدل گئی۔ نمبر 2، مخالفت کا دوسرا بھیانک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کام سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دوری اختیار اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا دشوار ہوتا ہے اور اپنی محنت کا اچھا نتیجہ دیکھنے کا متمنی رہتا ہے، اور جب نتیجہ امید کے خلاف سامنے آتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مایوسی اسے گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھے، یہ دعوتی کام کا مزاج ہے۔ بھوک پیاس والی قربانیوں سے عوام الناس کے قلوب کے دروازے کھلتے ہیں اور عوام دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب بات جانوں اور مالوں اور قید و بند تک پہنچ جاتی ہے تو اجتماعی طور پر قوموں اور خواص کے قلوب کے دروازے کھلتے ہیں۔ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی ہدایت پھیلتی ہے۔
عافیت والی امن و امان والی دعوت 1965 سے 2015 تک چلتی رہی۔ کام کی رفتار سائیکل کی رفتار کے مانند تھی۔ پوری دنیا میں 10 عمومی مساجد بھی نہیں تھی جو 24 گھنٹے اعمال دعوت سے آباد ہو، لیکن ان 5 سالہ تکالیف اور مشقتوں اور مخالفتوں سے بھرے عرصے میں اس وقت دنیا تمام میں کم از کم 25,000 سے 50,000 مسجد کی آبادی کے عنوان پر 24 گھنٹے دعوتی کام سے آباد اور مزین ہے۔ اللہم زد فزد۔ پچھلے 50 سالہ تاریخ میں دنیا تمام میں صرف ایک وقت میں ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، اور وہی بنیا مافیا یعنی آدھا درجن گجراتی علماء، پاؤ درجن علی گڑھی پروفیسرز اور 1 عدد فاروق بھائی بنگلوری۔ ان کے سوا کوئی عالم، کوئی داعی دنیا بھر میں تھا ہی نہیں جو عالمی اجتماع کو سنبھال سکے۔ یہ بنیا مافیا کسی عالم اور مفتی صاحب کو ابھرنے ہی نہیں دیتا تھا، سب کچھ ترتیب اسی مافیا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ لیکن ان 5 سالہ امارتی دور میں ایک وقت میں دنیا بھر میں درجن درجن اجتماعات ہوتے ہیں، ہزاروں علماء کرام اور مفتیان عظام مرکز نظام الدین کو مل گئے جو دعوتی کام کو سمجھا سکیں۔ نمبر 3، افریقی لوگ غلاموں کی طرح ان کے ملکوں کے اجتماعات کی خدمت کرتے نظر آتے تھے۔ یہ بنیا مافیا نے کسی افریقی کو آگے آنے نہیں دیتا تھا، لیکن اس 5 سالہ امارتی دور میں افریقہ کے سارے اجتماعات افریقی لوگ ہی سنبھالتے ہیں۔ ایشین لوگ نمک کے برابر نظر آتے ہیں اور ہزاروں جماعتیں افریقی بھائیوں کی نکلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 5 سالہ مختصر سی مدت میں ہزاروں کی تعداد میں افریقی علماء اور مفتیان کرام اور پرانے احباب اچانک کہاں سے آ گئے؟ آئے نہیں، سالہ سال سے موجود تھے، مگر اس بنیا مافیا والوں نے بے دردی کے ساتھ ان مظلوم افریقیوں کو اپنے پیروں تلے دبائے رکھا تھا۔ حضرت جی رابع نے خدا ترس امیر کی طرح اکرموا منازلہم پر عمل کرتے ہوئے ان معصوم افریقیوں کو غلامان تبلیغ سے نکال کر انہیں اپنی آزادانہ حیثیت یاد دلا دی اور انہیں اپنی قوم اور ملک میں کام کی ذمہ داریوں پر کھڑا کر دیا۔ یہی برتاؤ سارے ممالک کے تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ نمبر 4، ہندوستانی سہمائی مشورے سے درجن 2 درجن جماعتیں بیرون کے لیے بنتی تھی۔ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ دعا سے پہلے بڑی کڑھن سے فرماتے تھے، اگر ہر صوبے والے ایک جماعت بھی تیار کر لیتے تو ہمارے مشورے سے 25-26 جماعتیں بیرون کے لیے چلی جاتی۔ لیکن اب حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت میں سینکڑوں جماعتیں بیرون کے لیے آسانی سے چلی جاتی ہے۔ بھائی فاروق بنگلوری اور مولانا ابراہیم دیولا قسم کھا کر انکار کر دیں اگر یہ ہمارا تجزیہ غلط اور غیر درست ہو۔ شبہ کا ازالہ، اعتراض۔ شورائی شاتی ہمیشہ یہ طنز اور اعتراض کرتے ہیں کہ حافظ منظور صاحب پونا والے اور حاجی لئیک صاحب مالیگاؤں والے وغیرہ دیگر حضرات ابتدا میں مولانا سعد صاحب کی عمارت سے مطمئن نہیں تھے، بعد میں تابع ہو گئے، آخر کیوں؟ جواب، سوچ اور بچار، اجتہاد اور غور و فکر کرنا، جانچنا یہ انسان کا اسلامی حق ہے۔ پہلے تحقیق کر لے پھر قبول کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر بنا دیے گئے، سب نے بیعت کر لی سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سب نے سمجھایا کہ بیعت کر لیجئے، لیکن بیعت نہیں کی۔ بالآخر 6 مہینے بعد خود سے آگے بڑھ کر بیعت کر لی اور ساری زندگی صدیق اکبر کی اطاعت میں گزاری۔ فائدہ، اس تاخیر پر کسی نے حضرت علی کو طعنہ نہیں دیا، نہ شور مچایا۔ اسی طرح بعض ساتھیوں نے مولانا سعد صاحب کی عمارت کو قبول کرنے کے بارے میں کیا، گویا انہوں نے اجتہادی راستہ اختیار کیا، جب شرع صدر ہو گیا تو اطاعت کر لی۔ ان حضرات کا یہ عمل عین اسلامی اور شرعی عمل ہے، ممدوح ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی قسطوں کے دلائل و براہین سے احباب عالمی شورا کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ 95% شورائی احباب عمارت کو تسلیم کر چکے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔
کم سمجھنے انشاءاللہ کے ایک دن سوء شورا ظن کے کے ساتھ بزرگ سنا حضرات گیا، کے قلوب نفع کی باتوں سے بھی نقصان منشرح ہو ہونا جائیں گے، یقینی ہے۔ وہ بھی اس لیے مرکز نظام الدین سب چلے سے جائیں پہلے گے۔ ہم اس کی ویسے نیت سب کو کریں، اس بات کا نیت کریں، احساس ہے پوری کہ بات مرکز سنیں گے، نظام الدین آگے چھوڑ کر پوری انہوں بات نے نقل خود کا کریں بڑا گے۔ نقصان حدیث کیا سننا ہے۔ یہ بھی دین اللہ دعوت تعالیٰ کے لیے سب ناقص کو اور آدھی مجتمع بات فرما کا دے، نقل کرنا ہمارے ساتھیوں یہ کی تو بڑے قربانیوں کو فساد قبول کا فرمائیں ذریعہ ہے۔ اور اس لیے عمومی طور پر بہت ساری توجہ کے انسانیت ساتھ کے بات ہدایت سننی کے ہے۔ فیصلے فرمائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔